اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے اس ملک میں جو آپ نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے، اے اللہ صحیح معنی میں ہم اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکیں، اور اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ماضی میں ہوئی ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرما دیجیے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں یا اللہ سارے عالم اسلام کے لیے بھی ہیں، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مستضعفین ہیں اور وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو کی مدد فرمائیے، ہمیں ان کی صحیح مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مفتی صاحب، جب مشکل گھڑی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کون سی ایسی مسنون دعائیں ہیں جو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے عام طور پر وہ خود پڑھتے ہوں یا صحابہ کرام کو تجویز کرتے ہوں کہ یہ دعائیں آپ بار بار پڑھیں؟ ایک تو کہا جاتا ہے بزرگوں سے، آپ سب سے سنا ہوا ہے کہ درود پاک جو ہے درود ابراہیمی، وہ کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن کچھ اور بھی دعائیں ایسی آپ بتا دیجئے جو سننے والے سیکھ پائیں، سمجھ پائیں اور اس کو پڑھ پائیں۔ وہ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یہ مصنون دعا ہے، مناجات مقبول کے اندر بھی ہے، اور اس میں تمام گناہوں کی معافی بھی ہے، تمام حاجات کی ادائیگی بھی ہے، اور دوسرے کہ جب کہیں کوئی زیادہ دشواری پیش آ رہی ہو تو رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب کچھ دعائیں جو ہیں جیسے وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، وہ بھی اس حوالے سے پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل بالکل، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من بے شک، الظالمین۔ بالکل بے شک۔ تو یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو اس صورتحال کے لیے جو جس کو آتی ہو وہ پڑھ لے آسانی کے ساتھ، جس کا مطلب بھی پتہ ہو۔ مطلب معلوم ہونا بہت ضروری چیز ہے، سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بے شک بالکل صحیح۔ مناجات مقبول جو ہے وہ کتاب ہے، اس میں ان دعاؤں کا ترجمہ بھی سب لکھا ہوا ہے، ان سب کا صحیح، تو وہ ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ صحیح معنی میں دعا ہوگی۔ ویسے تو پڑھ لینا ہوگا، لیکن مانگنے کے لیے ترجمہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دعا پڑھنے کی نہیں بلکہ مانگنے کی توفیق عطا۔ ایک آپ نے جن دنوں کرونا وبا بہت زوروں پہ تھی، اللہ کا شکر ہے خدا نے رحم فرمایا، پاکستان میں اس میں بہت کمی آ گئی ہے، آپ نے ایک دعا ہمیں بتائی تھی اعوذ بکلمات اللہ التامات، وہ آپ اگر وہ بھی بتا دیں کہ وہ بھی مناسب ہے، اور اس کا ترجمہ پڑھ کے بتا بھی دیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ معنی اس کی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کی پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، ان کلمات کی پناہ لیتا ہوں جو ایسے ہیں کہ اس کا کوئی بھی چاہے نیک آدمی ہو یا نیک شخص ہو یا برا ہو، وہ اس کے ان کلمات کس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق و برأ و ذرأ، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے اس کے شر سے۔ جتنی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے اس میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، انسان بھی، حیوان بھی، جانور بھی، جنات بھی، اور ساتھ میں بلائیں اور وبائیں بھی۔ تو جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے، تو اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا لیجیے، اور اس کے لیے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔